الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ سامعین محتشم، قرآن مجید کی بڑی مشہور و معروف سورۃ الشمس، سورہ شمس کے کون کون سے فوائد ہیں اور اس کے کون کون سے کمالات ہیں، آج ہم آپ کے سامنے سورہ شمس کا تعارف، اس کے کمالات اور اس کے فوائد کا بیان کریں گے۔ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ تدوین کے اعتبار سے سورہ شمس کا جو نمبر ہے وہ ہے 91، اور نزول کے اعتبار سے سورہ شمس کا نمبر ہے 26، یعنی 26واں نمبر نزول کے اعتبار سے ہے۔ سورۃ الشمس کا ایک بہت ہی اہم اور بہت ہی بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ فالج کے مرض میں مبتلا ہے، اسے فالج کا اٹیک ہو چکا ہے، یا اسے لقوہ ہو چکا ہے، یا اسے راشا کا ڈر ہے، ان تینوں بیماریوں میں سے کوئی ایک بیماری بھی کسی بندے کو لاحق ہو جائے، فالج، لقوہ یا راشا، ان میں سے کوئی بیماری بھی لاحق ہو، وہ مریض کیا کرے؟ اگر وہ خود کر سکتا ہے تو خود کرے، وگرنہ دوسرا اس کو کوئی عزیز ہی عمل کر لے۔ یہ سورہ شمس کا عمل ہے، اول آخر درود پاک پڑھ کے ایک بار سورہ شمس کی تلاوت کرنی ہے۔ روزانہ ایک بار سورہ شمس کی تلاوت، کسی ٹائم بھی آپ کر لیں، ایک بار سورہ شمس کی تلاوت کر کے اس سورہ شمس کی تلاوت کے بعد اس مریض پر دم کر دیں۔ وہ جو فالج کا مریض ہے، لقوہ کا مریض ہے یا راشا کا، اس پہ دم کر دیں، تو دم کرنے کے بعد وہ مریض انشاءاللہ سورہ شمس کے اس عمل سے صحت یاب ہو جائے گا، اللہ پاک اسے شفا عطا فرما دے گا۔ سورہ شمس کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے، اگر کسی بندے کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، مرگی کا مرض بھی لا علاج مرض ہے، اور کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں مرگی کا دورہ پڑتا ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، تو یہ مرض جانے کا نام نہیں لیتا۔ اگر کسی کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو مرگی کے مریض کو جب دورہ پڑ جائے تب اس وقت اس کے کان کے اندر سورہ شمس کی تلاوت کریں، یا پھر سورہ شمس کی تلاوت کر لیں، تلاوت کرنے کے بعد اس کے کان میں پھونک مار دیں۔ تو اگر مرگی کے شخص کو دورہ پڑا ہوا ہوگا، آپ سورہ شمس پڑھ کے اس کے کان میں پھونک مار دیں گے تو مریض فوراً اٹھ کے بیٹھ جائے گا، اس وقت مرگی اس کے جسم سے رفع دفع ہو جائے گی۔ اور اگر آپ اس عمل کا معمول بنا لیں، ہر روز ایسا کرنا شروع کر دیں، تو آہستہ آہستہ یہ مرگی کا جو مرض ہے اس بندے کے وجود سے باہر نکل جائے گا، اور وہ بندہ اس مرض سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات حاصل کر لے گا۔ سورۃ الشمس کا تیسرا فائدہ، اگر کوئی بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے، کمزوری کی وجہ سے، کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے، اس کے پاس اس کے سرہانے سورہ شمس کی تلاوت کریں، انشاءاللہ سورہ شمس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے وہ بندہ فوراً ہوش میں آ جائے گا، اور ہوش میں آنے کے بعد صحت یاب بھی ہو جائے گا۔ سورہ شمس کا چوتھا فائدہ، اور اس کا بڑا ہی اہم کمال ہے، یہ فائدہ اگر میری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں کہیں بھی سنیں، اس بات کو یاد کر لیں، اپنے پلے باندھ لیں اور یہ عمل آگے خواتین تک پہنچائیں۔ اب یہ گھر گھر کی کہانی ہے، بہت ساری خواتین ایسی ہیں، بچیاں جن کی شادیاں ہوتی ہیں، شادی کے بعد پہلے مہینے میں یا دوسرے مہینے میں یا تیسرے مہینے میں ان کا حمل ساقط ہو جاتا ہے، حمل گر جاتا ہے، کچا بچہ گر جاتا ہے، بچے دانی میں بچے کا ٹھہراؤ نہیں رہتا، بچے دانی کمزور ہو جاتی ہے، اتنی صلاحیت نہیں رہتی، یوں سمجھے کہ مس کیرج ہو جاتا ہے۔
تو حمل کے ساکت ہونے کا، مس کیریج ہونے کا علاج کیا ہے؟ حمل ساکت بھی نہ ہو، مس کیریج بھی نہ ہو، بچہ صحت مند بھی رہے اور 9 ماہ مکمل بھی ہو جائیں، بعد میں صحت مند بچہ بھی پیدا ہو جائے۔ تو سورہ شمس کا ایک بہترین عمل ہے، مجرب اور بہترین وظیفہ ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ وہ خاتون جسے مس کیریج ہوتا ہے، جس کا حمل ساکت ہو جاتا ہے، بڑے بڑے حکیموں کے پاس گئی، ڈاکٹروں کے پاس گئی، بڑی بڑی میڈیسن لی، لیکن یہ معاملہ درست ہونے کی طرف نہیں جاتا، پریشانیاں بڑھ رہی ہیں، لوگوں کے تانے بڑھ رہے ہیں، آئے قرآن سے اپنا علاج کروائے، قرآن حکیم کے پاس آئے، اس حکیم سے جو بھی دوائی لے گا انشاءاللہ قرآن کا وظیفہ لے کر جائیں تو آپ کبھی بھی مار نہیں کھائیں گے۔ وہ کیسے؟ آپ 1 پاؤ دیسی اجوائن لے لیں، آدھا پاؤ کالی مرچ لے لیں اور آدھا پاؤ ہی آپ شہد لے لیں۔ 1 پاؤ دیسی اجوائن، آدھا پاؤ کالی مرچ اور آدھا پاؤ شہد، ان تینوں چیزوں کو لے کر آپ رکھ لیں۔ رکھنے کے بعد جب اسلامی تاریخ کا مہینہ شروع ہو، اسلامی مہینہ مثلاً اب شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے، کوئی بھی اسلامی مہینہ شروع ہو جائے، اس اسلامی مہینے کی جو پہلی پیر آئے گی، پہلا پیر کا دن، اس پیر کے دن آپ نے فجر کی نماز پڑھ لینی ہے۔ فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد جب سورج طلوع ہوگا تو سورج کے طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد نماز اشراق کا وقت ہوتا ہے۔ آپ نماز اشراق ادا کریں، اشراق کے 4 نفل پڑھیں۔ کس طرح پڑھنے ہیں؟ 2 کر کے پڑھیں اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ اس طریقے سے اشراق کے 4 نفل پڑھ لیں۔ 4 نفل پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 41 ٹائم 41 بار سورہ الشمس کی تلاوت کرنی ہے۔ والشمس وضحاها یہ سورہ مبارکہ ہے اور 30ویں پارے میں ہے۔ 41 بار چاند کے مہینے کے اعتبار سے پہلے پیر کے دن اشراق کی نماز کے بعد آپ نے 41 بار سورہ شمس کی تلاوت کرنی ہے۔ اول آخر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ 41 بار سورہ شمس کی تلاوت کر کے وہ جو 1 پاؤ دیسی اجوائن تھی، آدھا پاؤ کالی مرچ تھی اور آدھا پاؤ شہد تھا، اس پہ آپ نے دم کر کے رکھ لینا ہے۔ اس پہ دم ہو گیا، اب وہ خاتون جو حاملہ ہو گئی، حمل پیٹ میں ٹھہر گیا، اب حاملہ ہونے کے بعد یہ سورہ شمس کی تلاوت کر کے اجوائن، کالی مرچ اور شہد پر جو دم کیا گیا ہے، اس میں سے ہر روز تھوڑی سی اجوائن لے کے کھا لے اور 3 کالی مرچیں لے کر کھا لے اور تھوڑا سا شہد اس میں سے چاٹ لے، اس کو اپنے پاس رکھ لے اور جتنے دن چاہے یہ کھاتی رہے، اگر ختم ہو جائے دوبارہ ایسے پڑھ کے دم کر لے، اگر چاہے تو 9 ماہ تک اس کو چلا سکتی ہے، اگر 9 ماہ نہ چلے تو کم از کم 41 دن تک ان چیزوں کو کھاتی رہے، انشاءاللہ کبھی حمل ساکت نہیں ہوگا، مس کیریج نہیں ہوگا، بچے دانی میں صلاحیت پیدا ہو جائے گی اور آپ کا بچہ ماں کے پیٹ میں سیدھا رہے گا، بچے کو پیٹ میں کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہوگی، صحت مند ہوگا، ڈلیوری میں آسانی ہوگی، جب بچہ پیدا ہوگا تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے صحت مند بچہ پیدا ہوگا۔ یہ سورۃ الشمس کا ایک مجرب نسخہ اور مجرب اور پائیدار اور جاندار اور پاورفل وظیفہ ہے ان بہنوں کے لیے جو مس کیریج کی اور حمل کے ساکت ہونے کی شکایت کرتی ہیں۔ اس کے بعد آئیں سورہ شمس کا 5واں فائدہ، اس کی تعبیر یہ ہے کہ سورہ شمس کی تلاوت کثرت سے کرنے والے بندے کو دونوں جہانوں میں کامیابی نصیب ہوتی، دین کی کامیابی بھی ہے، دنیا کی کامیابی بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہوگا اور دنیا کے اندر بھی بندہ کامیاب اور کامران ہو کے سرخرو ہو جائے گا۔ سورہ شمس کا 6واں بڑا اہم فائدہ یہ ہے
کہ سورہ شمس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرتے رہنے والا بندہ جو ہے اللہ پاک اسے دنیا میں اتنی عزت دے گا کہ کسی ایک وقت میں جا کر اس کا اپنا گھر اور مکان جو ہے اس وقت کا جو بادشاہ ہوگا، جو حکمران ہوگا، اس کے شہر کے اندر اس کا اپنا گھر بن جائے گا۔ اس کی اولاد، اس کے بچے اور وہ میاں بیوی خود اس شہر میں رہیں گے اور اس شہر میں اللہ اسے عزتیں عطا فرمائے گا۔ سورہ شمس کا 7واں بڑا فائدہ، اس کا 7واں بڑا فائدہ ہے، اگر آپ اپنے گھر سے کسی سفر پر جاتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ سفر جو ہے وہ بے خوفی کے ساتھ گزرے، امن کے ساتھ گزرے، سلامتی کے ساتھ گزرے، تو آپ اپنے گھر سے نکلتے ہوئے اول آخر درود پاک پڑھ لیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ شمس کی تلاوت کر لیں اور اپنے سفر پہ چل پڑیں۔ راستے میں جب یاد آئے سورہ شمس کی تلاوت کر لیں۔ جتنا بھی لمبا سفر ہوگا جاتے ہوئے بھی پر امن سفر رہے گا، سلامتی کے ساتھ جائیں گے، کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور جب واپسی اپنے گھر کی جانب آنے لگیں تو واپسی آتے ہوئے بھی اول آخر درود پاک پڑھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سورہ شمس کی تلاوت کر لیں۔ سورہ شمس کی تلاوت کر کے اپنے سفر سے روانہ ہو جائیں۔ گھر تک آتے ہوئے راستے میں جب جب یاد آئے تو بسم اللہ پڑھ کے سورہ شمس کی تلاوت کر لیا کریں۔ انشاءاللہ اپنے گھر میں سلامتی کے ساتھ، امن کے ساتھ پہنچ جائیں گے، نہ کوئی نقصان ہوگا، نہ کسی قسم کا خوف ہوگا، نہ کوئی پریشانی لاحق ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سورہ الشمس کی کثرت کے ساتھ تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور رب کائنات اس کے ہمیں تمام تر فوائد حاصل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔